اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جنت ہے، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ جس میں روحانی بیماری ہوگی، جس میں روحانی وٹامنس کم ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ سستی ہے، یہ طبیعت نہیں کرتی. دعا کرتے ہیں جناب اتنے بڑے عمل کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن حدیث دل نہیں کر رہا جی، پتہ نہیں کیا. کوشش تو بہت کرتا ہوں جناب، جانتا ہے، سنتا بھی باتیں، کھانا اس کے سامنے پڑا ہے نہیں کھا سک رہا، تو کیا کہتے ہیں جی اس کے اندر کوئی وٹامنس کی کمی ہے، جب یہ کھانا نہیں کھا رہا، اس کو وٹامنس دو تو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو روحانی طور پہ بھی کسی وٹامنس کی کمی ہو رہی ہے اس کے اندر. جس طرح تحقیق کی ہے نا میڈیکلی طور پر لوگوں نے، اسی طرح تحقیق کی ہے اللہ والوں نے کہ جو سستی اس کو آتی ہے، جو یہ چل نہیں رہا، ایمان اس میں موجود ہے، عقل بھی موجود ہے، جانتا بھی ہے، اسے اعلان اتنا بڑا ہو رہا ہے. اتنے بڑے بڑے اعلان کیے ہیں نبی پاک نے. تو سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور تو جواب حاضر تھا. فرمایا نماز. پھر سوچا پھر سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز. سبحان اللہ. پھر چپ ہو گئے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز. تو کتنی اہمیت ہے نماز کی ہمارے دین میں. یہ سب سے بڑا عمل، اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ روز قیامت میں جس کی نماز درست ہوئی سارے اعمال اس کے درست ہو جائیں گے. اب اہمیت دیکھ لیں آپ نماز کی. چھوڑتا ہے آدمی کہ یہ بریانی یہ قورمہ پیٹ میرا صحیح ہو نا تبھی صحیح چھوڑتا ہوں میں، لیکن آپ کا حصہ بھی کھا جاؤں گا. ہوتا ہے نا، دعوتوں نہیں دیکھتے آپ، کہتے ہیں میرے پاس ہی ہیں ٹانگ ساری، میرے پاس ہی پوٹی ہیں. اچھے خاصے آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ دو تین روٹیوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ میرے پاس آ جائے. کیوں وہ سمجھ رہے ہیں اس کی لذت کتنی، مزہ کتنا ہے. لیکن جس میں کمی ہوگی وٹامنس کی بیچارے کی، وہ تو نہیں کھا سکے گا. کتنا بڑا عمل ہے کہ جس کا یہ نماز درست ہو گئی اس کے سارے اعمال درست ہو گئے. ایک نمازی ہم پکڑ لیں، کتنی بڑی گارنٹی اللہ پاک دے رہے ہیں کہ کوئی ایسی برکت ہے نماز کے اندر، کوئی ایسی برکت اللہ پاک نے رکھی ہے نماز کے اندر کہ سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے ہمارے سارے اعمال. یہ حدیث چاہ رہتی ہے کہ کیا یہ سب سنتے ہیں آپ حدیث ماشاء، ایسی باتیں ہم نہیں سنتے، سب کو پتہ ہے نماز. روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، حدیث بیان کر رہا ہوں سننا، کوئی دن ایسا گزر ہی نہیں سکتا کہ جس میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول، خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر وہ رپورٹ لے کر جاتے ہیں اللہ کی طرف. میری ایک آدمی کی، عورت کی بھی مرد کی بھی، آسمان سے آتا ہے، رپورٹ تیار کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اس پر ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، الحمدللہ. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے. اور کس چیز کا نام ایمان ہے؟ ان چیزوں پہ ہم نے یقین کر لیا ہے، اللہ کی بات پہ ہم نے یقین آ گیا ہے کہ واقعی اترتے ہیں، اس طرح آتے ہیں. اور بالخصوص دو وقت ان کے مقرر ہیں، ایک کون سا؟ فجر کا، اور دوسرا عصر کا. پتہ نہیں کیا اوقات ہوں گے، تو کتنے قیمتی یہ وقت ہوں گے جس میں یہ فرشتے اترتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جاؤ پوری دنیا کے اندر تم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. بولیں سبحان اللہ. اور اس کی رپورٹ مجھے پہنچانی ہے. خاص طور نہیں صبح اور شام، کوئی صبح اور کوئی شام گزر نہیں سکتی قیامت تک تب تک یہ فرشتے ڈیوٹی نہ دیں. ایمان ہے ہمارے اس پہ؟ یہ نہیں ہے. پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں آپ. معلوم ہوتا ہے کمی ہے ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے. باتیں سمجھنا یا نہیں سمجھ رہے؟ وہ جا کے رپورٹ دیتے ہیں ہر صبح اور شام، ایک تو فرشتہ ہے کیا کر رہا تھا؟ وہ تو یہ فلمیں دیکھ رہا تھا، مزے کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، وہ چیزیں مست تھا. جاتی ہے رپورٹ، یاد رکھ لیں آپ، فجر پہ اور شام پہ.
تو اس میں سے جب فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں، فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، سنیں لفظ، ہم شہادت دیتے ہیں اس شخص کی، یعنی شہادت سے مراد کیا کہ ہم اس کے ایمان کی شہادت دیتے ہیں، ہمیں پکا یقین ہے یا اللہ یہ مومن شخص ہے، ہم نے ایسا عمل کرتے اس کو دیکھا ہے کہ جس کا اعلان میں اس عمل کے تیرے، تو وہ اس عمل میں محف تھا، فجر پہ گئے تب بھی اس میں محف تھا، اور جب عصر پہ گئے تب بھی اس میں محف تھا۔ فرشتوں بتاؤ کیا عمل تھا وہ جو ایسا کرتا تھا جو مجھے اتنا پسند ہے اور سب سے افضل اس وقت ہے؟ نہیں یا اللہ ہم فجر پہ گئے تو نماز میں محف تھا، عصر پہ گئے تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ فوراً اعلان فرما دیتا ہے اس شخص کو، کامیاب ہے یہ شخص، ہے یا نہیں؟ اور بھی سنا آپ کو نماز کی ماشاءاللہ، کہتے ہیں نماز ایک آپ کا بہت خوبصورت آپ نے مکان بنایا ہے، بہت سجایا ہے، اچھا خاصا مکان بنایا ہے، آج آپ نے اس مکان میں جانا ہے، آپ آئیں، آنے کے بعد دوا بھی ٹھہریے، او مارے گئے، چلو جی اندر دیکھیں مکان میں، نہیں میں تو چابی گھر بھول آیا ہوں، بولے سبحان اللہ، اب کتنا بڑا مکان ہے، ڈیکوریٹ بھی یہ سب ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کے پاس چابی، بولے ایک چابی آپ کو مکان کے اندر داخل ہونے نہیں دے رہی۔ اللہ کیا اعلان فرماتے ہیں کہ پوری جنت کی چابی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکیں گے آپ، بے شک آپ نے اعمال کر کے بڑے بڑے محل بنا لیے، فلاں کر لیا، یہ کر لیا، لیکن اس جنت کو کھولنے کے لیے آپ کو کون سی کنجی چاہیے، کی چاہیے؟ بولیں کبھی افسوس ہوتا ہے آپ کے بچے جو نماز پڑھتے ہیں، آپ کی بچی نماز نہیں پڑھتی ہیں، آپ کے گھر میں نماز نہیں ہوتے ہیں، آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز کے ٹائم پہ آپ تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریسلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں 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 کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹینس کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ مرتی کیا کہا جائے اس کو؟ ایمان بھی ہے، پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں، نماز کتنی بڑی چیز ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ جو شخص اذان ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو اور وہ گھر بیٹھا ہے نماز نہیں پڑھ رہا، دیکھیں اب رحمت للعالمین ہے، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں، لکڑی کو جمع کروں اور اس گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ ایک قسم کی ناراضگی بتائی ہے اللہ کے نبی نے کہ اللہ اس قدر ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے کہ ایسا ہے جس گھر کے اندر نماز نہ ہو، اس قسم سے برباد ہو گیا وہ گھر۔ کیا کمی ہے جناب؟ تحقیق کی ہے اس میں بزرگان دین نے، اور تحقیق کر کے بتایا کہ اعلان کرو اس چیز کی کیا کمی ہے، وہ ہے فکر آخرت کے اندر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فکر آخرت نہیں ہے ہمارے میں۔ جس انسان میں یہ کام ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی انعامات کو اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس میں کیا کمی ہے؟ فکر آخرت نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے تو دیکھو، فکر آتا کہاں؟ فکر دنیا ختم ہوتی ہے، فکر آخرت آتا ہے۔ یہی فرق ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا، ایک فکر جاتا ہے دوسرا فکر آتا ہے۔ آتا ہی نہیں آتا، قربانی کرنے آ جاتی ہیں چیزوں۔ تو اب یہ فکر آخرت کیسے ہے میرے بھائیو؟ علاج سسٹم چل رہا ہے نا ہمارا کام، تو اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ جس کو سب سے اعمال میں افضل کہا گیا ہے، افضل اعمال میں افضل کہا گیا ہے اس کو، کیونکہ اس اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ والے ذکر کرنے والے لوگ ہیں نا، جب تو ان کی صحبت میں چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جو جتنی کثرت سے ذکر کرنا شروع کرتا ہے وہ اتنی نزدیک اللہ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ فارمولے قرآن نے بتائے ہوئے،
تو جو اللہ کا دوست بنتا جاتا ہے اس کا فکر آخرت بڑھتا شروع ہو جاتا ہے. سلام. کبھی آپ نے دیکھا، میں حضرت کی صحبت میں کتنے سال رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، میں نے آج تک کوئی نفل چھوڑتے نہیں دیکھا حضرت کو. یہ کہتے نہیں دیکھا کہ چلو یہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، چلو یہ نفل چھوڑ دیتا ہوں، فلاں چھوڑ دیتا ہوں، کبھی نہیں دیکھا. اور اس پہ بھی یہ دلیل دیتے ہوئے کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس چیز کی، یہ چھوڑ دیں عمل، کیا چھوڑ دیں، اس سنت کی ضرورت تو نہیں ہے. سنت ہم تو سنتوں کا ایسا چھوڑتے ہیں جس کا کوئی تعلق کچھ نہیں ہے، جس پہ کتنے نام اللہ پاک نے کہا قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتنا بڑا مال کسی عمل میں نظر نہیں آتا، اتنا بڑا رزلٹ اور انعام اللہ نے اس پر رکھا ہے، نبی سنت پر. تو یہ حدیث کا آپ مفہوم نہیں دیکھنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگوں کی باتیں مت سنیں، نبی کی بات سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ مت کرو یار، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. وہ سب اپنی جگہ ہے، کیونکہ بتا دیا ولا نبلونکم بخوف ہے، بڑی بڑی چیزوں سے تجھے آزماؤں گا. کون ہے وہ شخص سب چیزوں کو توڑتا ہوا میرے حبیب کی سنتوں پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اس کو وہ ہوگا فکر آخرت، اس کو کہتے ہیں فکر آخرت. تو میرے بھائیو، حقیقت میں یہ ہے کہ فکر آخرت پیدا کرنا چاہیے ہمیں، اپنی آخرت کی فکر کو بلند کریں. کس طرح ہوگا؟ مستقل اللہ کی کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھے جو آلریڈی کام کر چکا، اور اللہ کے ذکر کو پکڑیں، جیسے وہ بتائے اس کو ذکر کو کریں. لیکن یہ کھیل ایک دن دو دن کا نہیں ہوتا کہ گئے یہ سب کچھ ہوگا، نہیں. اس فکر کو پیدا کرنے کی زندگیاں لگتی ہیں. خانقاہوں میں 80 سال لوگوں نے بیٹھ کے اپنی اس فکر کو پیدا کیا ہے. جی ہاں، یہ ایسے نہیں کہ گئے جی بس جی ہاں حضرت بیعت ہونے آئے بیعت ہو جائیں، بس ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد فائدہ نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا، ہم تو پتہ نہیں کچھ، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اس میں عیب نظر آنا شروع، ڈیفیکٹ نظر آنے شروع ہو جائیں. بس شیطان حملے ہیں سارے. آپ کہیں کہ حدیث کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، مر جاؤں گا اس راستے پہ قائم ہی رہوں گا میں. یہ سب وسوسے ہیں جو مجھے راستے سے ہٹاتے ہیں. اور یہ شیطان لے کے آیا تھا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. میں نے چھوڑا نہیں ہے اس کو. لیکن کہتا ہے میرے مخلصین پہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. مخلصین کون لوگ ہیں؟ فرمایا خالص مجھے یاد کرنے والے لوگ. سبحان اللہ. خالص کیوں کہا گیا ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ جو تو حدیثیں ہیں، قرآن ہے، سب سے زیادہ پاک جس کو کہتے ہیں کلین، کیا چیز ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. اس میں اللہ جو ہے اتنا پاک ہے کہ جس وقت انسان نام